اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا تھا۔ مشرکین کے سامنے ایک اللہ کی عبادت و بندگی سے متعلق دعوت پیش کی گئی تو مشرکوں نے ایک اللہ کی وحدانیت کو ماننے اور تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ذکر آیا تو مکے کے مشرکین نے جس طرح اللہ کی توحید کا انکار کیا تھا، اسی طرح انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری کا بھی انکار کیا۔ پھر قرآن مجید ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اللہ کی طرح، رسول کی طرح قرآن کا بھی انکار کیا۔ اب جو آیتیں کلام پاک کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا، تسلی، اطمینان دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف مکے کے لوگوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا، خدا کے رسول کو نہیں جھٹلایا، بلکہ مکے سے پہلے دنیا میں مختلف علاقوں اور خطوں میں ہمارے جو پیغمبر اور رسول پہنچے، انہوں نے بھی اللہ کی توحید سے متعلق اپنی اپنی قوموں کے سامنے بات رکھی اور اپنی پیغمبری اور رسالت سے متعلق تذکرہ کیا، تو ان قوموں نے بھی اللہ کا بھی انکار کیا اور پیغمبروں کی رسالت کو بھی جھٹلایا۔ اللہ نے مثال اور نمونے کے طور پر کچھ قوموں کا ذکر کیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد اور قوم عاد، وفرعون ذو الاوتاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ فرعون کو میخوں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ فرعون جس کسی آدمی کو سخت ترین سزا دینا چاہتا تھا تو اس کو چومیخہ کرتا تھا۔ چومیخہ کا مطلب یہ ہے، آدمی کو بالکل ایک تختے یا دیوار کے ساتھ کھڑا کرتا تھا، دونوں ہاتھ پھیلاتا تھا اور پھیلا کر اس ہاتھ میں ایک سلاخ مارتا تھا، اس ہاتھ میں ایک سلاخ مارتا تھا، پھر پاؤں میں ایک سلاخ مارتا تھا جو زمین میں جا کر دھستی تھی، اور اس پیر میں ایک سلاخ مارتا تھا۔ اس طرح لوگوں کو بدترین اذیتوں سے گزار کر ان کو موت کے گھاٹ اتارتا تھا۔ چونکہ اس کا طریقہ سخت ترین سزا میں چومیخہ کرنا ہوتا تھا، لوگوں کے ہاتھوں میں راڈوں کو، بڑی بڑی کیلوں کو مارنا ہوتا تھا،
اس وجہ سے فرعون کو ذو الاوتاد یعنی میخوں والا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر 3 قوموں کا ذکر کیا۔ ایک نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور دوسری قوم عاد ہے، اور تیسرا فرعون ہے۔ ان تینوں قوموں کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے۔ ان رسولوں نے ان قوموں میں پہنچ کر اپنی اپنی قوموں کو ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور اپنی پیغمبری اور رسالت کا ذکر کیا۔ ان تمام قوموں نے اللہ کی وحدانیت کو بھی جھٹلایا، اور پیغمبروں کی پیغمبری اور ان کی رسالت کا بھی انکار کیا۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور قوم سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ایکا والوں نے بھی، اولئک الاحزاب وہ تھے مخالف گروہ کے لوگ۔ مدین اور ایکا ان قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت و رسالت دے کر بھیجا تھا۔ جس طرح قوم نوح نے، قوم عاد اور فرعون نے اللہ کو جھٹلایا اور پیغمبروں کا انکار کیا، بالکل اسی طرح قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکا نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ کی توحید کا انکار کیا۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو، اس لیے میرا عذاب بجا طور پر نازل ہو کر رہا۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں یہ تمام کی تمام قومیں اللہ کا بھی انکار کیا اور پیغمبروں کو بھی جھٹلایا، تو پھر اللہ نے ان قوموں کو مزید سنبھلنے سمجھنے کے مواقع فراہم کیے، لیکن ان مواقع کو ان لوگوں نے مزید اپنی ضد بنا لیا، وہی ہٹ دھرمی، وہی جہالت کا مظاہرہ رہا۔ تو ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ جب خدا کا عذاب ان قوموں پر آیا تو وہ عذاب اتنا زبردست تھا، ان قوموں کا ایک فرد بھی دنیا میں باقی نہیں بچا۔ ہاں، ان قوموں میں اگر کسی نے ایمان قبول کیا تھا تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی، ان کو بچایا، باقی جتنے نافرمان تھے خدا نے ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو، اس لیے میرا عذاب بجا طور پر نازل ہو کر رہا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور مکے کے لوگ بھی بس ایک ایسی چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ یعنی ان مکے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہاری دنیاوی نجات، آخرت کی کامیابی، دنیا کی عزت سب ایمان میں رکھی ہے۔ تم اللہ کی توحید قبول کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرو۔ تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ تمسخرانہ ہے، جاہلانہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھو جس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہم نے ایک چیخ سے ہلاک کیا تھا، اللہ کا جو عذاب آیا اس قوم پر وہ چیخ کی شکل میں تھا۔ اللہ نے ایک جبرائیل امین کو بھیجا
حکم دیا کہ چیخ مارو۔ جبرائیل امین وہاں پہنچ کر چیخ ماری، وہ آواز اتنی بھیانک اور اتنی زوردار تھی، اس آواز کو سن کر لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ پردے پھٹنا تو چھوڑیے، سینے کے اندر جو دل تھا وہ پھٹ کر سینہ توڑ کر باہر نکل گئے۔ یہ صرف پھر اللہ نے نہ کوئی ایٹم بم گرایا، نہ ان لوگوں کو کوئی اور یہ کیا، صرف اللہ نے چیخ کا عذاب نازل فرمایا اور ایک چیخ اپنے فرشتے کے ذریعے سے مروائی، اور ایسی اس چیخ اس فرشتے نے مارا کہ اس کے نتیجے میں ان کے دل پھٹ کر سینے سے نکل کر باہر نکلے اور سب کے سب ختم ہو گئے۔ اللہ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، جس طرح قوم شعیب کو ہم نے ایک چیخ کے ذریعے سے ختم کر دیا، کیا یہ مکے کے لوگ بھی اس طرح ہمارے نبی کا مذاق اڑا کر ان کے ساتھ جاہلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ بھی ایک چیخ کے منتظر ہیں کہ اللہ ایک چیخ ان پر بھی بھیج کر ان کا بھی قصہ تمام کر دے؟ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ۔ اور مکے کے یہ لوگ بھی بس ایک ایسی ہی چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے مشرکین سے کہتے کہ بھئی ایمان لے آؤ، میری نبوت و رسالت کو قبول کر لو، قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور اس میں جو باتیں اللہ نے کہی ہیں اور بتائی ہیں ان پر عمل کرو، اس کے مطابق اپنا یقین، عقیدہ اور عمل بناؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ترین پکڑ ہوگی اور عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے۔ کم بخت حضور کی اس بات کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ مکے کے مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، اے محمد، آپ جس آخرت کے دن کا ذکر ہم سے کرتے ہو، آپ کے کہنے کے مطابق وہ آخرت کا دن اس وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک سور پھونکیں گے جس کے نتیجے میں تمام کے تمام لوگ جو مر کر اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر سب اللہ کی بارگاہ میں اکٹھا ہوں گے، اور سب اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی زندگیوں کا حساب و کتاب دیں گے۔ اس حساب و کتاب کے نتیجے میں جن کا معاملہ ٹھیک ٹھیک ہوگا، اللہ ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیں گے اور ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور جن لوگوں کا حساب و کتاب ٹھیک نہیں ہوگا، جنہوں نے بے معنی کی، ایمان قبول نہیں کیا، اپنی زندگی میں اللہ کا، اس کے رسول کا انکار کیا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ناکام قرار دے کر جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کب ہونے والا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس کی توحید کا انکار کرنے والوں کو، رسول کا انکار کرنے والوں کو، قرآن کا انکار کرنے والوں کو جو سزا دیں گے، اے نبی وہ سزا آپ کے خدا کو بولو ابھی دے ہمیں۔ قیامت تک کا انتظار کیوں؟ آپ اپنے اللہ سے کہو کہ وہ سزا آج ہی دے ہمیں، اور ہم ابھی بھگتنے کو تیار ہیں وہ سزا۔ اسی کا ذکر ہے، وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلدی دے دے۔ اصبر علی ما یقولون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی ان ڈھٹائی زدہ باتوں کو سن کر بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ خدا کا پیغمبر تو یہی چاہتا تھا
یہ لوگ جو بدعقیدگیوں میں مبتلا ہیں، بدعمالیوں میں مبتلا ہیں، بد اخلاقی اور بد کرداری میں مبتلا ہیں، یہ اپنے عقیدوں کو سنواریں، اپنے اعمال کو سنواریں اور اپنے کردار کو بہتر کریں، تاکہ اس کے نتیجے میں یہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کے مستحق بنے۔ نبی کو یہ فکر رہتی تھی۔ نبی اسی فکر میں ان لوگوں کو صبح شام سمجھاتے تھے، ایمان کی دعوت پیش کرتے تھے، مگر یہ ایسے بدبخت اور حرام خور تھے کہ یہ نبی کی اتنی سنجیدگی کو، نبی کی اس دلداری کو ذرا بھی سمجھتے نہیں تھے، بلکہ الٹا نبی کو اور ستا کر لطف لیتے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں نبی کو بہت تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ نے کہا کہ اصبر علی ما یقولون، اے نبی یہ بدبخت جو کچھ بھی باتیں آپ کو جلانے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے کہتے ہیں، اس پر آپ صبر کیجیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بدبختوں کو سزا دینے کا ایک وقت متعین اور مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر اللہ کسی نافرمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت اے نبی اللہ تم سے کہتا ہے کہ تم صبر کرو، اصبر علی ما یقولون۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت، قوت، مزید تسلی دینے کے لیے کچھ پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ اب وہ پیغمبر کون تھے، ان کے واقعات اور حالات کیا تھے، کن پیغمبروں کے حالات سے اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہا تھا، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔